قدیم مصر میں ایک دیوتا تھا جو سب سے زیادہ خوفناک اور قابل احترام تھا، جسے موت کا دیوتا کہا جاتا تھا، اور اس کا نام انوبس تھا۔ انوبس مصری افسانوں میں سب سے اہم دیوتاؤں میں سے ایک تھا، اور ان کے مطابق وہ مرنے والوں کی روحوں کو پاتال سے اگلی دنیا تک رہنمائی کرنے کا ذمہ دار تھا۔ انوبس کو قدیم مصری زبان میں انپو یا انپو کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، جس کا ترجمہ شاہی بچہ ہوتا ہے۔ اسے اکثر گیدڑ کے سر والے آدمی کے طور پر یا مکمل گیدڑ کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ وہ مرنے والوں کا محافظ سمجھا جاتا تھا۔ قدیم مصریوں کا خیال تھا کہ دریائے نیل سے اس دنیا اور آخرت کے درمیان ایک راستہ ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو ان کی روح پاتال میں سے ایک خطرناک سفر پر نکل جاتی ہے۔ اس سفر کے دوران روح کو بعد کی زندگی تک پہنچنے سے پہلے بہت سی مشکلوں اور رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ خیال کیا جاتا تھا کہ انوبس اس سفر میں مرنے والوں کی روحوں کی رہنمائی کرے گا، ان کو قبر اور اس کے بعد کے سفر کے خطرات سے نمٹنے میں مدد کرے گا۔ انوبس کا تعلق ممی فکشن کے عمل سے بھی جوڑا جاتا تھا۔ قدیم مصریوں کا خیال تھا کہ روح صرف اسی صورت میں بعد کی زندگی میں داخل ہو سکے گی جب جسم کو صحیح طریقے سے محفوظ رکھا جائے۔ انوبس ممی فکشن کے عمل کی نگرانی کے لیے ذمہ دار تھا، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے روح کی صحیح رہنمائی کی جائے۔ قدیم مصری اکثر اپنے مقبروں کے دروازے پر انوبس کا مجسمہ رکھتے تھے تاکہ یہ ایک علامتی رہنما کے طور پر کام کرے، جس سے روح کو تاریکی سے اپنا راستہ تلاش کرنے میں مدد ملے گی۔ انوبس کو اکثر گیدڑ کے طور پر دکھایا جاتا تھا، کیونکہ گیدڑ اپنی سونگنے کی گہری سینس کے لیے مشہور تھے۔ اس نے انہیں انوبس کے لیے ایک طاقتور علامت بنا دیا، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ وہ مرنے والے کی روح میں موجود کسی بھی نجاست کو سونگ سکتا ہے۔ یہ خیال کیا جاتا تھا کہ اگر روح خالص تھی تو انوبس اسے بعد کی زندگی میں محفوظ طریقے سے رہنمائی کرے گا۔ مرنے والوں کی روحوں کو پاتال سے اگلے جہان تک رہنمائی کرنے کے علاوہ انوبس روح کا وزن کرنے کا بھی ذمہ دار تھا۔ یہ خیال کیا جاتا تھا کہ روح پاتال کی مشکلات سے گزرنے کے بعد انوبس کے سامنے آئے گی، جس کا وزن کیا جائے گا۔ روح کو بڑے ترازو پر ایک طرف رکھا جائے گا اور دوسری طرف ایک پنکھ ہوگا جو سچ اور انصاف کی دیوی مات کی نمائندگی کرتا ہے۔ اگر روح پنکھ سے زیادہ بھاری ہوتی ہے تو اسے ناپاک سمجھا جاتا اور مانسٹر ایمت اسے کھا جاتا۔ ایمت ایک خوفناک مانسٹر تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ناپاک لوگوں کی روحوں کو کھا جاتا ہے۔ انوبس اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ذمہ دار تھا کہ مرنے والوں کی روحیں اتنی پاکیزہ ہوں کہ وہ بعد کی زندگی میں داخل ہو سکیں اور ایمت کے استعمال سے بچ سکیں۔ انوبس کا دیوتا اوسیریس سے بھی گہرا تعلق تھا، جسے بعد کی زندگی کا دیوتا سمجھا جاتا تھا۔ اوسیریس کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ وہ ممی بننے والا پہلا انسان تھا، اور کہا جاتا تھا کہ اس کو اس کی بیوی آئسس نے زندہ کیا تھا۔ خیال کیا جاتا تھا کہ انوبس نے اوسیریس کے دوبارہ زندہ ہونے میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں اسے انوبس کا طاقتور اتحادی سمجھا جاتا تھا۔ انوبس نہ صرف موت کا دیوتا تھا بلکہ وہ پنرجنم یعنی کہ ری برتھ اور ری جنریشن سے بھی وابستہ تھا۔ قدیم مصریوں کا خیال تھا کہ موت زندگی کا خاتمہ نہیں بلکہ آغاز ہے، اور یہ کہ روح دوبارہ جنم لے سکتی ہے اور بعد کی زندگی میں داخل ہو سکتی ہے۔ انوبس کو اس پنرجنم یعنی کہ ری برتھ کی علامت کے طور پر دیکھا جاتا تھا، اور اسے اکثر ایک عصا پکڑے ہوئے دکھایا جاتا تھا جو طاقت اور اختیار کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا انوبس مصری افسانوں میں سب سے اہم دیوتاؤں میں سے ایک بن گیا۔ اسے مرنے والوں کے محافظ کے طور پر اپنے کردار کی وجہ سے عزت دی جاتی تھی۔ انوبس اب بھی مقبول ثقافت میں ایک طاقتور علامت ہے جو بعد کی زندگی اور موت اور پنرجنم کی طاقت کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس کی میراث مصر کے قدیم رازوں کی یاد دہانی اور زندگی اور موت کے رازوں کو سمجھنے کی انسانی خواہش کے طور پر زندہ رہتی ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی حیرت انگیز اور شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔